بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ نماز میں سجدہ صاف کن صورتوں میں کرنا لازم ہے، کہ اگر سجدہ صاف نہیں کریں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ کون کون سی صورت میں ہے اور کس صورت میں نماز میں بھول جائیں یا رکعت میں بھول جائیں، ایک رکعت زیادہ پڑھ لیں یا کم پڑھ لیں، یا فقط لفظ پڑھنا بھول جائیں سجدہ صاف کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ آج ان مسائل پر ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، ہم آپ کو گائیڈ کرنے اور بتانے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ آج کے بعد آپ کا جو سجدہ صاف والا مسئلہ ہے وہ آپ اس سے مطمئن ہو کر اور آپ بلا جھجک اور بغیر ٹینشن لیے آپ آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے سجدہ صاف کے لیے کہ اگر ہم نے نماز میں بھول گئے، مثال کے طور پر ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی، اب سورۃ فاتحہ پڑھنا ہم بھول گئے، اور سورۃ فاتحہ پڑھنا ایک لفظ، یعنی کہ ہم نے پڑھنی فقط سورۃ فاتحہ تھی، اس سے آگے ہم نے سورۃ اخلاص ملا دی، یعنی ایک لفظ اضافی پڑھ دیا، تو ہم پہ سجدہ صاف لازم ہو جائے گا، ہم سجدہ صاف کریں گے۔ اور اسی طرح ہم اتحیات پر بیٹھتے ہیں، اتحیات ہم نے 2 رکعتیں پڑھ کر اتحیات پڑھا، عبدہ و رسول تک پڑھنا ہے، ہم نے اگر آگے درود پاک پڑھا اللہم صلی علی، یعنی ایک لفظ بھی آگے پڑھ لیا تو ہمارے اوپر سجدہ صاف لازم ہو جائے گا، کہ اگر ہم سجدہ صاف نہیں کریں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح یہ مسئلہ یہی ہے کہ مثال کے طور پر ہم رکوع والی تسبیح میں بھول جاتے ہیں، یا ہم کسی صورت میں بھی بھول جاتے ہیں تو ہمارے پر سجدہ صاف لازم ہے، لیکن اس سے پہلے یاد رکھیں، اور اگر ہم نے رکعت بھول گئے، مثال کے طور پر ہم نے 2 رکعتیں پڑھ لی اور 3 پڑھنی تھی 2 پڑھ لی، ہم نے 4 پڑھنی تھی 3 پڑھ لی، یا 4 پڑھنی تھی 5 ہم نے پڑھ لی، اور اسی طرح رکعت اگر ہم بھول گئے تو ہم اگر سجدہ صاف کریں گے تو ہماری نماز پھر بھی نہیں ہوگی، ہمیں نماز دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ یہ سجدہ صاف کے لیے وہ حکم ہے جس صورت میں ہم فقط لفظ بھول جائیں، یعنی درود پاک پڑھنا تحیات تک تھا، ہم نے اللہم صلی علی آگے پڑھ لیا، اور ہم نے پڑھنی فقط سورۃ فاتحہ تھی، ہم نے آگے سورۃ اخلاص کا ایک لفظ پڑھ لیا، تو ان صورتوں میں ہمیں سجدہ صاف کرنا لازم ہے۔ اگر ہم نے بلند آواز سے قرات کرنی تھی اور ہم خاموشی سے یعنی کہ قرات کرنا شروع کر دی، تو یعنی ان صورتوں میں ہمارے اوپر سجدہ صاف لازم ہے، اگر سجدہ صاف نہیں کریں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اور رہی بات رکعت کی، اگر ہم نے 2 پڑھنی تھی ہم نے 3 پڑھ لی، اور ہم نے 3 پڑھی تھی تو ہم نے 4 پڑھ لی یا ہم نے 2 پڑھ لی، اگر رکعت ایک زیادہ پڑھ جاتے ہیں یا کم پڑھ لیتے ہیں تو ان صورتوں میں ہمارے اوپر سجدہ صاف لازم نہیں ہے، بلکہ ہمیں نماز ہی دوبارہ ادا کرنی پڑے گی، ہمیں نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں یعنی ایک رکعت کم پڑھ لیتے ہیں یا زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو سجدہ صاف کر کے نماز مکمل کر دیتے ہیں کہ ہماری نماز مکمل ہو گئی ہے، تو ان صورتوں میں ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی، ہمیں نماز دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ اگر ہم نماز دوبارہ ادا نہیں کریں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، ہم گناہ گار ہوں گے، اور اس چیز کا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہمیں حساب دینا ہوگا، اور رب کی بارگاہ میں ہمیں توبہ طیب ہونا پڑے گا اور رب سے معافی مانگنی ہوگی، کیونکہ ہماری نماز نہیں ہوئی۔ جب ہم اٹھے نماز کے لیے ہیں، وضو کیا ہے، ہم آئے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ہے، اور اگر ہماری نماز نہیں ہوئی، ہم تو ایسے آ کے ٹکرے مار کے چلے گئے، تو پھر ایسی نماز کا فائدہ کیا ہوا؟ تو تاکہ ہم ایسے طریقے سے خوبصورت کر کے اپنی نماز پڑھیں تاکہ ہماری نماز خوبصورت ہو اور اللہ اور اس کا رسول ہم پہ راضی ہو، اور جس مقصد کے لیے ہم رب کی بارگاہ میں آئے ہیں، رب کو سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور رب کی بارگاہ میں ہم جھکنے کے لیے آئے ہیں، تو پھر اس انداز سے جھکیں، اس انداز سے ہم رب کو سجدہ کریں کہ جیسے علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کرتے تھے، کہ نماز کی حالت میں جب ہوتے تو کہتے مجھے کسی چیز کا علم نہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کیونکہ میں اپنے رب کے ساتھ مخاطب ہوں، تو میری جو لین تھی، جو میرا رابطہ ہے وہ میرے رب کے ساتھ ہے، تو مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے، مجھے دنیا کی فکر نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی نماز پڑھنے کی، خوبصورت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کی خیر فرمائے۔ وما علیہ الا